آج کی اس بابرکت اور مقدس محفل میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس میں عام طور پر ہماری مائیں اور بہنیں ایک ذہنی کشمکش اور الجھن کا شکار ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے نماز کا کوئی الگ طریقہ مقرر فرمایا تھا، یا عورت اور مرد کی نماز ایک ہی ہے؟ اسلام اندھی تقلید کا نام نہیں، بلکہ یہ سراسر دلیل اور اتباع رسول کا نام ہے۔ دین اسلام کی اصل بنیاد اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا، مرد اور عورت دونوں کو برابر مخاطب کیا ہے۔ اللہ پاک نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مرد الگ طرح سے سجدہ کرے اور عورت الگ طرح سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں اور عورتوں کو دونوں کے لیے نماز کا صرف ایک ہی طریقہ بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس حدیث مبارکہ میں غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق یا تفرق نہیں کیا کہ مرد اس طرح پڑھے اور عورت اس طرح پڑھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم قیامت تک آنے والے ہر مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے۔ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تک کسی حکم میں عورت کے لیے کوئی خاص اور الگ دلیل نہ آ جائے، جو طریقہ مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لیے بھی ہے۔ صحابہ اور سلف صالحین کا عمل اور حدیث کا حوالہ۔ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ عورتوں کو بالکل سمٹ کر اور مردوں سے الگ طریقے پر بیٹھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عہد صحابہ کرام کے دور میں جلیل القدر خواتین کا کیا عمل تھا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک عظیم تابعہ اور فقیہہ خاتون کا عمل نقل فرمایا ہے۔ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں، اور وہ بہت بڑی فقیہہ یعنی دین کی گہری سمجھ رکھنے والی خاتون تھی۔ اس صحیح ترین دلیل سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی جو خواتین علم و فقہ کا مقام رکھتی تھیں، وہ نماز کے ارکان جیسے اٹھنا، بیٹھنا، رکوع اور سجدہ بالکل اسی طرح ادا کرتی تھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا، یعنی مردوں کی طرح۔ چنانچہ نماز کے بنیادی ارکان جیسے ہاتھ اٹھانا اور باندھنا، عورتوں میں بھی سنت کے مطابق ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھائیں گی اور سینے پر باندھیں گی۔ رکوع اور سجدہ، رکوع میں پیٹھ سیدھی رکھنا اور سجدے میں بازوؤں کو زمین سے اونچا رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عورت کے لیے اس سے ہٹ کر زمین پر چمٹ جانا کوئی بھی صحیح اور مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لباس اور پردے کا اصل فرق۔ جہاں تک نماز کے طریقے کی بات ہے تو وہ مرد اور عورت کا ایک ہی ہے، لیکن اسلام نے عورت کی حیا اور اس کی عفت کا پورا لحاظ رکھا ہے۔ لہٰذا جو اصل فرق اسلام نے رکھا ہے وہ نماز کے طریقے میں نہیں بلکہ لباس اور پردے میں ہے۔ مرد کے لیے نماز کی حالت میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا فرض ہے، اگرچہ پورا بدن ڈھانپنا افضل ہے، لیکن عورت کے لیے نماز کی حالت میں چہرہ، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورے بدن اور سر کے ایک ایک بال کو چھپانا فرض ہے۔ اگر عورت کا دوپٹہ اتنا باریک ہو جس سے بال نظر آئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہی ہے وہ پردہ اور حیا جس کا حکم قرآن اور حدیث نے دیا ہے، نہ کہ نماز کی حیت اور سجدے کے طریقے کو بدلنے کا۔ اس تقریر کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ دین میں اپنی طرف سے راہیں نکالنا یا لوگوں کی کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے ہمیں سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو تھامنا چاہیے۔ کامیابی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔